نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإن توفوا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة انما الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة. تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، تمام درود و سلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے احسانات ہم پر ہیں جو اس امت کے لیے وہ راتوں کو جاگ جاگ کے سجدہ ریز ہو کر اس امت کی مغفرت کے لیے اور روتے رہے۔ موت اور زندگی دو ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی نکار نہ سکا نہ انہیں نکار سکے گا۔ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، اس پہ زمانہ قدیم سے لے کے آج تک جتنے فلسفی گزرے ہیں، جتنے منطق کے ماننے والے گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، ادیب گزرے ہیں، یا اہل دانش و بینش، سب نے اپنی اپنی نظر موت کے بارے میں بات کی ہے اور مختلف دلائل موت کے بارے میں دیے ہیں کہ موت یہ ہے، موت وہ ہے۔ اور جب فلسفے کے بطن سے سائنس پیدا ہوئی تو سائنسدانوں نے بھی اس میں طبع آزمائی کی، سائنسدانوں نے بھی مختلف باتیں موت کے بارے میں کہی، اور جو ہمارے ہاں اہل علم کہلاتے ہیں وہ بھی اس مغالطے میں پڑے رہے، وہ بھی اس غلط فہمی میں پڑے رہے کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے، موت سے زندگی ختم ہوتی ہے، موت زندگی کو لے ڈوبتی ہے۔ ایک فلسفی نے یہاں تک کہہ دیا کہ لائف از پوسٹ پون ڈیتھ، کہ موت جو ہے، زندگی جو ہے وہ موت کو منتقل، یہ پوسٹ پون کیا ہوا ہے، اصل تو موت ہی ہے، مر جانا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ملتوی کی گئی موت ہے جو زندگی ہے۔ لیکن اللہ نے، جس نے موت، جو موجب حیات و زندگی ہے، جس نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی، وہی اس کے بارے میں صحیح بتاتا ہے اور وہی حق ہے، اور اپنے اس کلام میں جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ جو ہے وہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہماری زندگی ٹکرا رہی ہے، ہم اس کا الٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے گھروں میں قرآن تو رکھے ہیں سجانے کے لیے یا دکھانے کے لیے کہ ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن پہ جو اصلی بات یہ تھی کہ یہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ نسخہ بھیجا گیا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا سے جس قرآن کی شروعات ہوئی، یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو بلندیوں تک انسانوں کو لے جائے گا اگر وہ اس پر چلیں گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا تو پوری انسانیت گمراہی میں اور یہ امت گمراہی میں چلی جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے طول و عرض میں ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ایک تو اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے قرآن سے دوری۔ تو موت کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، مختلف باتیں کہی، لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ موت پہلے تھی نہیں، موت کا کوئی وجود نہیں تھا، موت کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا، اس کو ہم نے پیدا کیا۔ خلق الموت، پہلے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے موجود تھی اور ہمیشہ کو رہے گی۔ وہ ایک ابدی حال ہمیشہ سے تھا اور ابدی حال اللہ کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ایٹرنل ہے، لیکن انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ لیکن اس کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کہ اللہ چاہتا تھا کہ کوئی میری بھی ثنا بیان کرنے والا ہو، کوئی اچھا تعریف کرنے والا مل جائے۔ لیکن ہم نے یہاں آ کے جو فرشتوں نے اللہ سے اس وقت بات کہی تھی کہ آپ آدم کو بنا رہے ہیں، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں فساد مچائے گا، ہم نے تو آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال قرآن نے اس کا جواب دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس ہم جان کو کہتے ہیں، یا نفس کا لفظ استعمال ہوا، روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ موت جان کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی ہے۔ روح ایک ابدی حقیقت ہے اور اسے ابدی ہی پیدا کیا گیا ہے۔ فنفخت فی الروح، میں اپنی روح جب اس میں نفخ کروں، پھونک دوں، جیسے ہم کہتے ہیں تیری میری پھونک دی گئی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے ملائکہ سجدے میں گر جانا، سوائے ابلیس کے سب فرشتے اس آدم کی تعظیم میں گر گئے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذائقہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذائقہ وجود نہیں رکھتا، ذائقہ ایک کیفیت ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے اس کا وجود ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس ذائقے سے پہلے بھی زندگی ہے اور اس ذائقے کے بعد بھی زندگی ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، علامہ فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، کہ موت کو غفلت میں رہ کر انسان، دنیا کی محبت میں رہ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ خاتمہ ہے زندگی کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، ایک زندگی کی شام ہے، ایک زندگی اپنے ایک عروج پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں سے دوسرے اسٹیشن پہ جانا ہے۔ جیسے ہم یہاں سے ڈوڈا کے لیے نکلتے ہیں، وہاں سے ہم نے دہلی جانا، ڈوڈا ہمارا ایک اسٹیشن آتا ہے، جموں دوسرا اسٹیشن آتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسٹیشنز ہیں، اس لائف کی زندگی کے بڑے اسٹیشنز ہیں، یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرنے والی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی، یہ ابدی زندگی کی اور شروعات ہو جاتی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی قرآن میں آیا کہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں، ہم اس سے پہلے بھی 2 زندگیاں گزار آئے۔ تو قرآن نے اسے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا، جیسے خوشبو ہوتی ہے وہ ایک مہک ہوتی ہے، اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی پراپر ایگزسٹنس نہیں ہوتا، اسی طرح سے موت کا کوئی پراپر ایگزسٹنس، کوئی وجود، کوئی مادی وجود نہیں، یہ ایک ذائقہ ہے۔ جیسے ہم نے مرچ کھا لی، تیز مرچیں والی سبزی کھا لی تو ایک قسم کا ذائقہ آیا، کچھ دیر کے بعد ہم نے مسواک کر دیا یا برش لگا دیا، وہ ذائقہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم نے کیلا کھایا تو دوسرے قسم کا ذائقہ آ جائے گا۔ یہ ذائقہ ہے موت، کہ اب اس کو چکھے گا کون، کیسے؟ وہ اس کی اعمال پہ ہے، اگر عمل اچھے ہوں گے تو اچھی طرح سے چکھے گا۔ تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ برے نفس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس جو دنیا میں پھنسا رہا، جو دنیا کا کتا بن کے رہا، قلب الدنیا بھی اسے حدیث میں کہا گیا، یا اسے کہا عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک ہو جائے عبد الدینار اور عبد الدرہم، جو پیسے کا غلام ہے، جو دینار کا غلام ہے، جو صبح شام صرف پیسے گننے میں لگاتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو کہا کہ یا ایتھا النفس الخبیثہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے خبیث نفس،
یا ایھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، تجھے جو جسم دیا گیا تھا، تو جس خبیث جسم میں تھا، اخرلی، باہر آ جا۔ اور قرآن میں آتا اسے مارا جاتا، اس کی پیشانی پہ مارا جاتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کسی کو نزا کے عالم میں تکلیف بہت ہوتی ہے، نیک آدمی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہمیں وہ تکلیف لگتی ہے، لیکن اس کے لیے تکلیف، اس کے لیے اس وقت کھول دیا جائے گا، اس کے لیے اس کے جو وقت قریب آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، اسے سب کچھ دکھتا ہے آنے والے عالم کا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے اپنا مقام کہ تو کس مقام پہ جانے والا ہے، جنت کا کون سا مقام تجھے دیا جائے گا۔ لیکن برے انسان کو ہو سکتا ہے اسے تکلیف اس وقت ہمیں ظاہری طور پہ محسوس نہیں، لیکن اسے اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور نیک کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلے جب اس کی نفس کو کھینچ لیا جاتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اسے، پھر آسمانوں کی طرف لیا جاتا ہے تو فرشتہ اندر سے کہتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے نفس یہ فلانی ہے، فلانی بنت فلانی، یا فلانی کی بیٹی ہے، فلانی کا بیٹا ہے۔ کہا جاتا ہے فرشتہ اندر سے کہتا ہے کہ نفس خبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، کیا یہ وہی بدماش نفس ہے جو بدماش جسم میں تھا، جو خرافات کرتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو بے حیائیوں میں ہوتا تھا، جو بدکاریوں میں ہوتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، عبادت کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے؟ تو کہا جاتا ہاں یہ فلانی بنت فلانی ہے۔ کہا جاتا پھینک دو اسے، جو جیل خانہ ہمارا ہے، پھینک دو اسے سجین میں، پھینک دو اسے آگ میں، اس کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ پھر ایک نیک روح کی طرف فرشتے آتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جلوس لے کر فرشتے آتے ہیں، بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس نیک آدمی سے کہتے ہیں یا ایھا النفس الحمیدہ، اے بہترین نفس، اے خوبصورت نفس، تجھے روح دی تھی، تو نے اس کی بڑی اچھی پرورش کی، تو نے اسے بڑے بلند مقام پہ لیا۔ یا ایھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، جو بہترین جسم میں تھا، جسم کو بھی پاک جس نے رکھا، روح کو بھی جس نے پاک رکھ، اخرلی، اب باہر آ جا۔ پھر اسے لیا جاتا ہے آسمان کی طرف، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے نفس الحمید کانت فی الجسد الحمید، یہ وہی نفس ہے، بہترین نفس، بہترین روح، جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، فرما برداری میں گزاری، کوئی خرافات میں نہ رہا، کسی کے حسد میں نہیں رہا، برائیوں میں نہیں رہا، کسی بری چیز کا شکار نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مرحبا، اس کے لیے مرحبا، اسے اندر لاؤ، اور اسے جو اللہ کے بالا جو ویٹنگ ہالز بنائے ہوئے ہیں، برزخ کا عالم، وہاں اسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے موت کی، کہ موت ایک ٹرانزیٹری پیریڈ پہ آتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس سے پہلے بھی زندگی ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ موت کو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے رہنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک وقفہ بیچ میں آتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے اسے ٹھہرایا ہے تمہاری زندگی کے درمیان۔ اصل تو زندگی ہے، اور ابدی زندگی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور کیا کہا کہ غالب نے اسے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ موت ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کہ موت ایک وقفہ ہے اس سفر میں، آگے ہم دم لے کر بڑھیں گے۔ لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھا نہیں ہم نے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نقدی چاہتے ہیں۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں صبح فجر کی نماز میں آنا ہے تو 50,000 یا 1,00,000 روپیہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کو ملے گا، دوسری صف میں کھڑے ہونے والے کو 50,000 ملے گا، تیسری صف میں کھڑے ہونے والے کو 25,000 ملے گا، تو ہم سب دوڑ پڑیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے نقدی ہے۔ آخرت بقا ہے، رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کے لیے امتحان جو رکھا گیا ہے، ہمیں اس امتحان سے گزار کے ہمیں آگے لیا جائے گا۔ پھر اس آخرت کے بارے میں قرآن نے کہا تم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا خوبصورت عالم ہوتا ہے۔ اور عرفا کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، دو زندگیاں تو ہم پہلے بھی گزار آئے ہیں۔ ایک تو ہم عالم ارواح سے زندگی گزار کے آئے ہیں، جب روحیں تھی، الارواح جنود مجندہ، کہ لشکروں کے لشکر وہاں روحیں پیدا کی گئی تھی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو جہاں آپس میں وہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف روحیں تھیں، جو ایک دوسرے کو جانتی تھی، وہ اس دنیا میں بھی آپس میں محبت کرتی ہیں، اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرے ہوئے جب وہاں روحیں تھیں، وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیتی ہیں۔ تو لیکن موت آنی ہے،
اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو ذائقہ ہے کچھ دیر کا رہنے والا ہے، آپ نے سنگترا کھایا کچھ اور ذائقہ ہوگا، کچھ کڑوی چیز کھائی کچھ اور ذائقہ ہوگا، لیکن ایک کلی بھی، پانی بھی اسے ختم، اگر ہم کلی کریں تو موت کی طاقت اتنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی جب دنیا میں ہم پھنسے رہتے ہیں، یہ اس کے لیے تیاری کا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے آخرت میں کاٹو گے وہی۔ اگر یہاں گندم بوؤ گے تو وہاں مکی نہیں کاٹ سکتے، جو یہاں بوؤ گے، یہاں کانٹے بوؤ گے تو وہاں بھی کانٹے ہی ہوں گے، یہاں ہریالی بوؤ گے تو وہاں بھی ہریالی ہوگی۔ تو عرفا کہتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر، اب وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی وہاں سے تھی، اس کی زندگی پہلے عالم ارواح سے شروع ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بچہ، ایک ماں اسے سمجھاتی تھی اور وہ بچہ رو رہا تھا، تو مجھے تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آ رہی تھی، تو میں نے کہا اسے کیوں اس طرح سے سمجھا رہے ہو، یہ ایسے نہیں سمجھنے والا۔ اس کی عمر جو ہے تقریباً 5 لاکھ سال ہے۔ جب دنیا پیدا کی گئی، سائنٹسٹوں کے مطابق یہ ہے کہ جب دنیا پیدا کی گئی، بگ بینگ سے جب اس کی شروعات ہوئی تو وہ 15 کروڑ ارب سال پہلے پیدا کی، لیکن دنیا جو ہے یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جسے جو بچھا دیا گیا ہے، 5 لاکھ سال پہلے غالباً اسے پیدا کیا گیا، یہاں بچھا دیا گیا، اور یہ اوپر والے کائنات کا حصہ تھا، اور قرآن میں بھی آیا کہ اس کو پھر زمین کو بچھا دیا گیا ہے نیچے۔ تو اس کی عمر اتنی ہے، اسے اس وقت پیدا کیا جب اس کی ماں بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی جس سے اس نے پیدا ہونا تھا، روحیں پیدا ہوئی تھی، لیکن جب ماں کی پیٹ میں آتا وہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بچہ روتا ہوا باہر آ جاتا ہے تو یہ روتا ہے، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ روتا کیوں ہے؟ یہ روتا اس لیے ہے، یہ آرام سے ادھر ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اسے شک تھا کہ دنیا اتنی ہے، یہ ایک عالم تھا میرے لیے، میری زندگی یہی تھی، مجھے یہاں سے نکال دیا، اس پہ روتا ہے، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے نکال دیا۔ لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا، جب وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے تو اسے پھر پتہ چلتا وہ تو ایک قید خانہ تھا، سوچا قید خانہ، باقی اس نا کہ مجھے اس قید خانے سے نکال دیا گیا۔ جب وہ روشنی دنیا کی دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا دنیا تو اصل یہ تھی۔ اگر پھر اس بچے کو ہم یہ کہہ دیں کہ تو اس پہلی والی دنیا میں ماں کے پیٹ کے اندر واپس جائے گا، کوئی واپس نہیں جائے گا، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا وہاں جانا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو دیکھا نہیں، اس لیے ہم شک میں پڑے ہوئے، حالانکہ وہ دنیا ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ ہمیں وہاں سے بتانے والا کوئی نہیں کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ وہاں کیا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں خوابوں کے ذریعے بھی یہ چیز بشارت دی جاتی ہے، اور آپ اپنے سے پہلے چلے جاتے ہیں وہ بھی انہیں بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، یہ دنیا تو اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جیسے ہم دنیا میں ہوتے ہیں، ہم اگر عارضی طور پہ دنیا میں بیٹھنا ہو تو ہم چھوٹا سا مکان بنا رہے، جھونپڑی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ارادہ ہو کہ دنیا میں ہمیں زیادہ دیر، ہمیں اپنی جگہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، لیکن ہم نے بلا دیا ہے موت کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں جب مسلمان بہت زیادہ دنیا میں ہوں گے، لیکن باقی قومیں ان پہ ایسے پڑیں گی جیسے کھانے پہ پرندے پڑتے ہیں۔ کہا وجہ کیا ہوگی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، آخرت کی محبت وہ بھول جائیں گے۔ تو مومن کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے موت ہے کیا؟ فرمایا کہ ما من مومن الا الموت خیرہ، کہ مومن کے لیے خیر ہے موت، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو والد صاحب سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے خواب میں انہیں دیکھا، کہا کہ آپ بتائیے وہاں کی زندگی اچھی تھی کہ یہاں کی زندگی؟ کہا آپ کیا بات کر رہے ہو، زندگی تو یہ اچھی ہے جہاں ہم آئے ہیں، وہ کیا فضول کی زندگی، وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو پھر بعد میں کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا میں عرفات جا رہا ہوں۔ تو زندگی اصل وہ ہے، کہنے کا مطلب زندگی وہ اصل ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وما من کافر الا الموت شر لہ، کہ کافر کے لیے جو موت ہے اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے مصیبت ہے موت، لیکن مومن کے لیے موت راحت ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی سے مل جاؤ،
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی انبیاء دنیا سے نہیں جاتا جب تک اسے اپنا مقام جنت میں دکھایا نہ جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزا میں تھے تو وہ بار بار چھت کی طرف دیکھتے تھے تو مجھے پورا شک ہو گیا کہ یہ وہی وقت ہے کہ آپ کو وہ مقام دکھایا جا رہا ہے اور شاید آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر انبیاء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن آپ کا رب آپ کی ملاقات کا عاشق ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ ہی سب سے محبوب ہے، یہاں کیا کرنا ہے، اس دنیا میں کیا کرنا ہے. تو دوسری ایک جگہ آتا ہے کہ الموت یا ریحانۃ المومن، کہ مومن کے لیے راحت ہے موت، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں. جس نے تیاری کی ہوتی، جو ایگزام کے لیے جاتا ہے، جتنا بڑا ایگزام ہوتا ہے اتنی ہم تیاری کرتے ہیں. اگر JK SSB کے ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہو تو ہم 4 یا 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اگر UPSC کے کوئی IAS KS کرنا ہو تو وہ 10-12 گھنٹے بیٹھتا ہے. پھر بھی اسے یہ معلوم نہیں کہ جس وقت ڈکلیئر ہو جائے گا رزلٹ کہ تو IAS افسر بن گیا یا KS افسر کا، اگلے ہی پل اس کی موت آ سکتی ہے. اس کی گارنٹی نہیں ہے. جس زندگی کے لیے اس نے اتنی محنت کی، اتنی تگودو کی، اس زندگی کا اگلے پل بھروسہ نہیں. یہاں ہمارے وہاں راجوری میں ایک پروفیسر صاحب تھے، 1 سال 2 سال پروفیسر صاحب رہے اور تیسرے سال چوتھے سال موت آ گئی. یہ ہم دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں، اگر اس کا آدھا حصہ بھی ہم آخرت کے لیے محنت کریں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے اور ابدی راحت میں ہوں گے. تو زندگی کی جو زندگی اصل ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اسے پیمان و امروز و فرداں سے نہ ناپ، یہ فارسی کے 2 الفاظ ہیں. تو اسے آج کل سے کیوں ناپتا ہے، اس کی سکیلنگ تو آج کل سے کیوں کر رہا ہے. تو اسے امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، کہ زندگی ابدی ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی. حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کے ساتھ میں یہ بات کو کمپلیٹ کروں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے انما خلق تم للعبد، کہ تمہیں ابدی پیدا کیا گیا ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے تمہیں پیدا کیا تم ابدی مخلوق ہو. اب تمہارا خاتمہ، اب تمہیں صرف ایک دروازے سے شفٹ ہونا، دوسری دنیا میں داخل ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.